ہمارے لیے تاریخ پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, فلاسفی پڑھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ہمارے لیے سائیکالوجی پڑھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, پولیٹیکل سائنس پڑھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, لٹریچر پڑھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمیں آخرکار ایک بات پہ سیاست کرنی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک خوشحال, لمبی, خوشی بھری اور صحت مند زندگی دے سکیں جب تک وہ پلانٹ میں زندہ ہیں. صرف ایک پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے, ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جو لوگ ہم میں سے نہیں ہوتے, جو رولنگ کلاس ہوتی ہے, جو اشرافی ہوتی ہے, جو حکمران طبقہ ہوتا ہے, جو امیر لوگ ہوتے ہیں. اصل مسئلہ تو امیر غریب کا ہی ہے, امیر کے پاس یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں تو پھر ہم غلام بھی ہوتے ہیں, ہم بے حس بھی ہیں, ہم بے غیرت بھی ہیں. جن سیاسی پارٹیوں نے ہمارے ہی اندر سے سکویز کر کے پیسہ سارا ایکومولیشن آف ویلتھ کی ہے, اس ملک کے اندر صرف عام لوگوں کی پارٹی بنائے جو کہ نہیں ہے اس ملک میں. آپ نے سنا ہوگا خاص و عام, آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا خاص و عوام. تو یہ خاص لوگوں کی پارٹیاں تو ہیں, عام لوگوں کی پارٹی نہیں ہے. پبلک پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے. ہماری جنگ جو ہے وہ ایلیٹ کے ساتھ ہے, تو آپ ہمیں جوائن کریں تاکہ ہم پاکستان میں ایک عام لوگوں کی سب سے بڑی پارٹی بنا سکیں. پاکستان کے اندر اتنے انواع و اقسام قسم کے ہیروز ہیں اور وہ بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایک کچھ سوچتا ہے, کچھ اور سوچتا ہے, آپس میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے کا حال ہے, کیونکہ اتنے ہیروز ہیں. جب ایک ہیرو کچھ اور کہی جا رہا ہے, ایک ہیرو کچھ اور کہی جا رہا ہے, اور وہ سارے کے سارے پروجیکٹ ہو رہے ہیں, وہ سارے کے سارے میڈیا جو ہے ان کو آپ کو دکھا رہا ہے, انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے, ٹیلی ویژن بھرا ہوا ہے, سوشل میڈیا, تو انسان کے اندر کنفیوژن ہی آئے گی اور کیا آئے گا. تو سیاست میں ہم اسی لیے بہت سی چیزیں ڈسکس نہیں کرتے, کیونکہ ایک پرابلم یہ ہے دنیا میں, ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ لوگوں کے جو پریجڈسز ہیں نا وہ ختم نہیں ہوتے, آپ جو مرضی کر لیں. اگر آپ ایسے ماحول میں بیٹھے ہیں جہاں پروگریسو تھوڑے سے لوگ ہیں اور وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں, تو شاید آپ بہت سی ہیریٹک قسم کی گفتگو کر کے بچ بھی جائیں اور چلے بھی جائیں ادھر سے, لیکن وہ لوگ آپ کی بات مانیں گے پھر بھی نہیں. انہوں نے جو مسلمان ہے وہ مسلمان رہے گا, جو شیعہ ہے وہ شیعہ رہے گا, وہ سنی ہے جو سنی رہے گا, جو ہندو ہے وہ ہندو رہے گا, سکھ ہے جو سکھ رہے گا, مسیحی مسیحی رہے گا, بدھسٹ رہے گا, جو رہے گا. زیادہ تر میں ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا, کبھی بھی ایکسیپشنز کی بات نہیں کرنی چاہیے جب آپ جنرلی بات کر رہے ہوتے ہیں تو, کیونکہ ایکسیپشنز ٹروتھ کا بہت نیگلیجبل پارٹ ہوتی ہے ہمیشہ. تو یونیورسل ٹروتھ یہی ہے کہ ہمیں سیاست جب کرنی ہوتی ہے نا تو ہمیں ان چیزوں کو سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے. ہم ان پہ بحث نہیں کرنا چاہتے, ہم ان کے اندر گھسنا نہیں چاہتے, لیکن چونکہ ہمیں علم تو چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو عالمگیریت چاہیے ہوتی ہے. یونیورسلٹی کے بغیر تو سیاست ہو ہی نہیں سکتی. آپ پوری دنیا کے لیے کیسے سوچیں گے؟ ہمارے لیے تاریخ پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, ہمارے لیے فلاسفی پڑھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ہمارے لیے سائیکالوجی پڑھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, پولیٹیکل سائنس پڑھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, لٹریچر پڑھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن جب ہم سیاست کرتے ہیں نا تو ہمیں ان سب معلومات کو کسی نہ کسی طرح انٹیگریٹ کر کے, سنتھسس ان کا کر کے, ہمیں آخرکار ایک بات پہ سیاست کرنی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک خوشحال, لمبی, خوشی بھری اور صحت مند زندگی دے سکیں تمام لوگوں کو جب تک وہ پلانٹ میں زندہ ہیں. ان سے پہلے ہسٹری کیا تھی, بعد کی کیا تھی, اسے قطع نظر. تو اس لیے ہمیں پھر بہت سی چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں جن پہ ہم بحث نہیں کرتے, ان کے اندر ہم نہیں جاتے, کیونکہ اس سے ڈویژنز اور پیدا ہوتی ہیں بجائے کہ ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر سکیں, ریگارڈلیس آف دیئر جینڈر, دیئر ریلیجن, دیئر ریس, دیئر سیکٹ اینڈ دیئر نیشنلٹی. تو یہ بلکہ جینڈر بھی ابھی اس میں آتا ہے, جینڈر کے بھی بڑے پرابلمس ہیں ابھی تک. تو عورت جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کو ابھی تک ایکوالٹی تک نہیں ملی. صرف ایک پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے جب ہم دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے اور ہم ان کی بے بسی کو کچھ نہیں سمجھتے تو ہم بڑے بے حس ہوتے ہیں. جب ہم اپنی بے بسی اور اپنی محرومی اور اپنے مسائل کا بھی خیال نہیں کرتے, کہتے ہیں ٹھیک ہے یار صبر شکر کرو کوئی مسئلہ نہیں, تو ہم اصل میں بے غیرت ہوتے ہیں. اور جب ہم اس سے بھی آگے چل کے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جو لوگ ہم میں سے نہیں ہوتے, جو رولنگ کلاس ہوتی ہے, جو اشرافی ہوتی ہے, جو حکمران طبقہ ہوتا ہے, جو امیر لوگ ہوتے ہیں. اصل مسئلہ تو امیر غریب کا ہی ہے. امیر کے پاس یہ سب کچھ ہوتا ہے جو میں نے بولا. تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں تو پھر ہم غلام بھی ہوتے ہیں. تو ہم بے حس بھی ہیں, ہم بے غیرت بھی ہیں, ہم غلام بھی ہیں. اور صرف اس لیے ہے
کیونکہ ہم ان سیاسی پارٹیوں سے یہ امید لگا رہے ہیں جن سیاسی پارٹیوں نے ہمارے ہی اندر سے سکویز کر کے پیسہ سارا ایکیومولیشن آف ویلتھ کی ہے. اور ایکیومولیشن آف ویلتھ ان فیو ہینڈز یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے, میرا نہیں ہے, پاکستان کا نہیں ہے صرف, یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو پوری دنیا میں جب یہ ہو رہا ہے تو پاکستان میں تو اولیگارکی کا ہی ایک خاص چھوٹی سی ہے. اس ملک میں جو ایلیٹ ہے, اس ملک میں جو رولنگ کلاس ہے, جس کو ہم اشرافیہ بھی کہتے ہیں, حکمران طبقہ, وہ تو ان تمام پارٹی سے موجود ہے اور یہ امیر پارٹی سے ساری. اور یہ الیکشن کروڑوں کا الیکشن ہوتا ہے جو لڑا جاتا ہے. تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے, ہم لوگ جو برابری پارٹی میں ہیں, کہ سوائے اس کے کہ ہم کلاس کی کوشچن کے اوپر طبقاتی بنیادوں پہ سیاست کریں اور اس ملک کے اندر صرف عام لوگوں کی پارٹی بنائیں, جو کہ نہیں ہے اس ملک میں, صرف عام لوگ ہوں اس میں, کیونکہ یہ بھی تو خاص لوگ ہیں نا. آپ نے سنا ہوگا خاص و عام, آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا خاص و عوام, کیونکہ عوام میں خاص اور عام دونوں ہوتے ہیں. تو عوام ایک غیر مبہم اور ایک غیر واضح لفظ ہے, اصل میں عام اور خاص ہی ہوتا ہے. تو یہ خاص لوگوں کی پارٹیاں تو ہیں, عام لوگوں کی پارٹی نہیں ہے. تو برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی سیاسی جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو ہم لوگ یہاں اس میں, جو کہ ہماری جنگ جو ہے وہ ایلیٹ کے ساتھ ہے. یہ ایک انٹلیکچوئل اسٹرگل بھی ہے, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل بھی ہے, یہ ایک سیاسی اسٹرگل بھی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ لیگل قانونی اسٹرگل بھی ہے. اس کے مختلف پہلو ہیں, جہاں جہاں بھی ہم لڑیں گے یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی. تو آپ ہمیں جوائن کریں تاکہ ہم پاکستان میں ایک عام لوگوں کی سب سے بڑی پارٹی بنا سکیں, اور اس ملک کے اندر جو اشرافیہ نے جو ارتکاز دولت کیا ہے اس کو ہم نہ صرف ختم کریں, چیلنج کریں, بلکہ تمام لوگوں کے لیے خوشحالی اور جیسے میں نے پہلے کہا خوشی, صحت مندی اور ایک لمبی زندگی جو ہے اس کو لوگوں کے لیے ہم ممکن کر سکیں. بہت شکریہ, مہربانی.